السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع اولیاء اللہ، اور آج کے جو ولی ہیں ان کا نام تمام حمام رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، لیکن ایک آپ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، جس کو بھی آپ دیکھتے تھے کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو اسے کہتے تھے تم جہنمی ہو۔ لوگ گزر جاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی اسی کام میں، مطلب اکثر اوقات جب بھی کسی بندے کو دیکھنا گناہ کرتے ہوئے کہنا تم جہنمی ہو۔ وقت گزرتا گزرتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد انہیں مدینے کی حاضری نصیب ہوئی۔ وہ وہاں گئے تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد جیسے صحن کی طرف آئے تو وہاں انہوں نے کسی شخص کو دیکھا برا فعل کرتے ہوئے، تو آپ نے کہا تم جہنمی ہو۔ بیٹھ گئے مسجد کے صحن میں، تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں یہ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ صرف میرے اللہ کی ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو اللہ والے تھے، ہم جیسے ہوتے تو شاید ان سے بحث کر بیٹھتے کہ تم کون ہوتے ہو، لیکن اللہ والے تھے، ان کی بات مان لی کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ میں غلطی کرتا رہا ہوں، اپنی غلطی کو فوراً مان لی۔ یہی اللہ والے ہوتے ہیں کہ اپنی غلطی کو فوراً مان لیتے ہیں، آگے سے بحث نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام تو بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوں۔ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے صاحب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث نقل ہے۔ تو آپ نے ایک واقعہ حضرت تمام حفام رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں، ایک بہت نیک تھا ایک بد تھا، اور جو نیک تھا وہ ہمیشہ جو بد تھا اسے کہتا رہتا تھا کہ تم جہنمی ہو، تمہیں جانا ہی جہنم میں ہے، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تم اچھے کام نہیں کرتے، مطلب اس کا یہ وتیرہ تھا، اسے اسی طرح وہ کہتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں شخص کی اشخاص جو ہیں ان کی روح قبض کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حکم کی تعمیل ہوئی، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ جو بہت نیک ہے اسے جہنم میں لے جاؤ، اور جو یہ بہت بد ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ جو بڑا نیک تھا اس نے ذہن میں خیال آیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، میں تو ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہا ہوں، تیرا حکم بجا لاتا رہا ہوں، میں نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی، پھر میرے ساتھ یہ سلوک تو مجھے جہنم دی جا رہی ہے، اور جو ہمیشہ برے کام کرتا رہا ہے اسے جنت دی جا رہی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ تو ہمیشہ اس شخص کو یہ کہتا تھا کہ تو جہنمی ہے تو جہنمی ہے، تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ کام تو صرف اور صرف میرا ہے کہ کسے جنت دینی ہے اور کسے دوزخ دینی ہے، تو نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ تمہارے اسی رویے کی وجہ سے، تمہارا کام تو صرف یہ تھا کہ تم اسے سمجھاتے، میرا خوف دلاتے تاکہ وہ راہ راست پر آ جاتا، لیکن تم اسے ہمیشہ زج کرتے رہے کہ تم جہنمی ہو۔ تمہارے اس رویے کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو جب یہ واقعہ حضرت دمام حفام رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ پر رق طاری ہوگی اور اللہ کے حضور گر گڑا کر معافی مانگی کہ آج کے بعد میں یہ بالکل الفاظ نہیں کہوں گا، جو کوئی برا فعل کرے کہ تم جہنمی ہو، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ناظرین، ولی اللہ جو ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ بحث نہیں کرتے، جو اچھی بات ہوتی ہے اسے مان لیتے ہیں، اور اسے مان لینے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اور یہ کام آپ اور میں سب کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔
کیونکہ ہماری ایگو آڑے آ جاتی ہے. ہم نے جو بات کہہ دی چاہے وہ غلط ہے تو ہم اس کو ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ہم اس پہ اڑ جاتے ہیں. اڑنا مومن کی شان نہیں ہے. اڑنا تو آپ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک لکڑی جو ہوتی ہے وہ اکڑی رہتی ہے. شاخ بن جائے تو وہ جھک جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو سچ ہوتا ہے اس کا ساتھ دیں. جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو سچ بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.